سمینہ عظمت علی کی لکھی ہوئی میری پسندیدہ ترین تحریر نعرہ حق، انہوں نے 10 سال پہلے یہ لکھی تھی اور میں نے اسے بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ آپ بھی سنیے نعرہ حق۔ ہم تھے کہ حیرت سے انہیں تکتے جاتے تھے، ادھر ادھر چکر لگاتے، نتنے پھلاتے، پھسلی ہوئی اینک کو بار بار اوپر کرتے، پھر فون پر جھک جاتے، اسکرین کو غور سے دیکھتے اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگتے۔ اس سے پہلے جب آفس سے آئی تو منہ پھولا ہوا تھا، فون کر کر کے تھک گیا تو فون اٹھاتی ہی نہیں۔ کہاں، کب، کس وقت کیا تھا؟ ہم نے حیرانی سے کہا تو ہمیں گھورنے لگے۔ 12 سے 1 کے درمیان تو نہیں سنا ہوگا، اس وقت میں کچن میں ہوتی ہوں۔ ایک تو آپ نے کچن بھی علاقہ غیر میں بنوایا ہوا ہے، رکشہ کر کے جانا پڑتا ہے۔ ہم نے ان کی غیر معمولی سنجیدگی کو دیکھ کر صورتحال میں حد المقدور مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ جواباً وہ ہمیں چشمہ اتار کر افتخار احمد از جواب دہ کی طرح گھورنے لگے۔ کیا ہے بھائی؟ ہم نے تو یوں ہی ازراہ تفنن کہہ دیا۔ ان کی گھوریاں اب ناقابل برداشت تھیں۔ کیا ازراہ؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ نہیں آتی آواز وہاں تک، بتایا تو ہے۔ ابھی ایک قصہ ہی نہ نمٹا تھا، اردو کی کلاس کہاں سے شروع ہوتی؟ تو فون میں کچن ہی رکھ لیا کرو، وائرلیس سیٹ ہی تو ہے۔ لیجئے، اب فون ادھر ادھر لیے مٹر گشت کرتے رہیں، گویا کوئی آن لائن روڈ شو ہے۔ تو موبائل لے لو نا۔ نہ بابا، مجھے معاف کریں، مجھے نہ اور سنانے کا شوق ہے، نہ سب کہنے کا، اور نہ اسلام کی تبلیغ میرے ایک SMS پر رکی ہوئی ہے۔ خیر، یہ تو بات تھی اس بحث کی جو پہلے بھی کئی بار ہو چکی تھی، لیکن اب یہ اچانک فون کی اتنی تفتیش ہماری سمجھ سے بالا تر تھی۔ ہوا کیا ہے آخر؟ بلی تھیلے سے نکال بھی دیں اب، بے صبری سے کہا۔ یہ تھیلا اور بلی کہاں سے آ گیا؟ وہ مزید طیش میں آ گئے۔ تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے سودے کی لسٹ میں لکھوایا تھا کہ تھیلے میں بلی لے کر آنا۔ افو، ہم چڑی تو گئے۔ ذرا جو آپ محاورہ چھوڑو یہ پھاکے، کوئی رانگ نمبر تمہیں تنگ کرتا ہے، تم نے بتایا نہیں؟ حسرت ہی رہی، نہ کسی رانگ نمبر نے تنگ کیا، نہ رائٹ نے۔ دردناک لہجے میں ہم نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا مطلب ہونا ہے، کوئی نمبر تنگ نہیں کر رہا۔ آپ کا فون اٹھانے کی فرصت تو ہے نہیں، سارا دن چولہا ہانڈی گھر کے کام کاج، خود ہمیں دیکھ لیں، سر جھاڑ منہ پھاڑ۔ حالانکہ اماں ہر وقت کہتی ہیں کہ نو بیہاتہ کو سچ سنور کر رہنا چاہیے۔ کاہے کو سچ سنور کر 16 سنگار کر کے بیٹھ رہے ہیں؟ آپ آتے ہیں تو روز ایک نیا قصہ ہتھیلی پر دھرا ہوتا ہے۔ وہ جو بڑے بے صبر سے ہماری بلبل ہزار داستان سنے جا رہے تھے، بلبلا اٹھے۔ یہ دیکھو، 1 نمبر کی 12 مسڈ کالز۔ انہوں نے فون ہمارے آگے نچایا۔ مس ہو گئیں، ہم نے غمناک لہجے میں کہا۔ تو کر لیتی، کچہریاں بولنے کی بیماری تو ویسے ہی ہے۔ اب کہ ہم نے انہیں گھور کر دیکھا اور ان کے ہاتھ سے فون لے کر CLI میں نمبر دیکھا اور اس کے ہجے کرنے لگے، جو ہی سمجھ میں آیا ہمارے منہ سے ہنسی کا فوارہ ابل پڑا۔ کیا بے وقوف ہو گئی ہو جو یوں ہنس رہی ہو؟ کوئی لطیفہ لکھا ہے؟ ایسا ویسا پوچھتے ہیں ہم سے غالب کون ہے؟ الجھن کے شدید آثار ان کی آنکھوں میں پیدا ہوئے۔ انتظار میں اینک اتار دی اور اسے اپنی ہتھیلی پر بجانے لگے۔ میں نے کہا، غالب کا کب پوچھا ہے وہ کون ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ شاعر ہے اور اسے دنیا سے گئے برسوں گزر گئے، وہ ہمارے گھر فون کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن جتنے شوق سے تم اس کی شاعری پڑھتی ہو، یہ کرامت ہو بھی سکتی ہے۔ تو بھائی آپ سے بھی، یہ آپ کا اپنا نمبر ہے؟ میرے خیال میں تو یہ وہی کالز ہیں جب آپ فون کر رہے تھے۔ اب انہوں نے غور سے دیکھا اور کھسیا گئے۔ دراصل اپنا نمبر ڈائل کرنے کی عادت نہیں ہوئی، وہ صفائیاں پیش کرنے لگے۔ خیر، یادداشت تو ویسے بھی آپ کی قابل رشک ہے۔ آپ کی یادداشت کے لطیفے جمع کر کے تو ہم صاحب کتاب ہو سکتے ہیں، میاں کے 50 لطیفے۔ یا کسی ویب سائٹ پر پورا لنک بنایا جا سکتا ہے۔ آخر مشرق سے لے کر مغرب تک لطیفوں میں عورت ذاتی نشانہ بنتی ہے، کچھ مردوں کے بھی لطیفے ہونے چاہیے تاکہ خواتین کے لیڈیز پیکج بھی کچھ کام آئے۔ تو بھاں اللہ سائیں، ایک تو تم لوگ بولتے بہت ہو، وہ جھلا گئے۔ ہاں، ہم لوگ زیادہ بولتے ہیں، آپ لوگ تو اشاروں کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اردو میں 37 حروف تہجی ہیں اور سندھی میں 52، اور ہم زیادہ بولتے ہیں، بڑے آئے کم گو۔ ان کے نقصان کی داستان تو طویل ہے، کیا کیا نہیں دیکھا ان کے بھلکڑ پن کے سبب۔ بھائی، دوسروں کے بھلکڑ نظم شاید انہی پر لکھی گئی ہو۔ کوئی چیز مانگتے ہیں تو کچھ غلط نام لینے کے بعد ہی اصل نام تک پہنچ پاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم اپنے ذوق شاعری کو بروئے کار لاتے ہوئے قافیہ ملا کر ان کی مطلوبہ چیزوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ ذوق جو ریلوے اسٹیشن سے ڈائجسٹ لینے سے شروع ہو کر اساتذہ کے کلام تک جا پہنچا، لیکن خواہش کے باوجود آج تک اس عظیم آرٹسٹ کا پتہ نہ چل سکا
جو غمزدہ اشعار، محبت بھرے اشعار، عید کے اشعار، عمران سیریز سے لے کر رومانی ناولز پر شدید سرخ لپسٹک لگانے والی خواتین کی تصویریں بنایا کرتا تھا۔ ہمارے پاس فنکار کی قدر و منزلت ہی کیا ہے۔ کوئی 40 سال سے تصویریں بنائے چلا جا رہا ہے، کوئی 40 سال سے ایک ہی ناول لکھے چلا جا رہا ہے، کوئی 40 سال سے ایک ہی موضوع پر لکھ رہا ہے، کسی نے سدھیر کی 1.5 لاکھ تصویریں جمع کر رکھی ہیں۔ لیکن افسوس، یہ ہمارے لوگ جو سال ہر سال چلنے والے سوپ بنانے والی ایکتا کپور کو تو سر آنکھوں پر بٹھا لیتے ہیں، شاہ رخ خان کی نقل کرنے والوں کو سٹار بنا دیتے ہیں، ڈاکٹرز کو ہسپتال سے اٹھا کر صبح صبح مارننگ شو میں کھی کرتے بٹھا دیتے ہیں، لیکن فرحاد علی تیمور کی قدر کسی نے نہیں کہی۔ تو یہ بات کہاں سے کہاں نکلی جا رہی ہے۔ ہمارے میاں بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں ہماری چرب زبانی کے بارے میں۔ تو بات تو انہی کی ہو رہی تھی، اچانک کہیں گے ذرا ٹریکٹر تو دینا۔ ٹریکٹر تو وہیں زمینوں پہ کھڑا ہوگا، یہاں کدھر سے آن ٹپکا؟ نہیں یار، وہ بلینڈر کیا کرنا ہے؟ مینگو شیک بنا دوں؟ نہیں بھائی، وہ انہوں نے ناخون دکھایا، اچھا نیل کٹر، اب سمجھی۔ اور اب ہماری ذہانت کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ ریل مانگتے تو ہم میل کا پہاڑا پڑھ کر ان کے سیل فون تک پہنچ جاتے، ڈی ایس پی مانگتے تو ہم اے ایس پی پھلانگ کر یو ایس بی تک رسائی حاصل کر لیتے۔ ایف سی پی ایس خراب ہونے کا مطلب تھا یو پی ایس خراب ہے۔ لیکن ان چیزوں کی حد تک تو ٹھیک تھا کہ چلو کوئی آواز ایک ایسی تو تھی، لیکن نام اس قدر بھول جاتے ہیں کہ نہ قافیہ ملتا، نہ ردیف، اور انسان ہکا بکا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ آواز دی، جلدی آؤ تمہارا فون ہے۔ کس کا ہے؟ نہ جانے کیوں فون سننے سے جان جاتی تھی، اور ہم اس وقت اپنا پسندیدہ ناول پڑھ رہے تھے، وہ مصباح الحق۔ انہوں نے کہا مصباح الحق؟ ہمیں گویا کرنٹ لگا، بھلا وہ کیوں ہمیں فون کرنے لگا؟ ابھی تو ہمارا سیمی فائنل کا غم اتنا تازہ تھا کہ اسے لہو ہنوز ٹپک رہا تھا، چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیرہن۔ سیمی فائنل تو ایک الگ دردناک موضوع تھا جس کا تذکرہ پھر کبھی، لیکن مصباح الحق کا فون؟ یہ ہوا تھا کہ جب سب اسے الزام دے رہے تھے تو ہم نے اسے قدرے بری زماں قرار دیا تھا، اور اوٹ پٹانگ قسم کے ایس ایم ایس جو ہمیں ہمارے میاں سنا رہے تھے، جو ان کو موصول ہو رہے تھے، ان کی سختی سے مذمت کی تھی۔ لیکن کیا ہماری مذمت اتنی اعلیٰ تھی؟ ہمیں تو وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا۔ وہ روزانہ جانے کتنی باتوں کی سختی سے مذمت کرتے ہیں، لیکن وہ بدستور جاری رہتی ہیں۔ ایک ہمارے گھر پر کی گئی مذمت اتنی پرزور تھی کہ اس کی صدا خود مصباح الحق تک جا پہنچی۔ ہم دل ہی دل میں ان سب باتوں کی لسٹ بنانے لگے جن کی ہمیں پرزور مذمت کرنی تھی۔ اچھ کھڑی، آ بھی جاؤ۔ ان کی آواز میں مداخلت سے ہمارے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور دھیان پھر مصباح الحق کی طرف چلا گیا۔ کہیں اس کا تعلق ہمارے اس آرٹیکل سے نہ ہو جو ہم نے ورلڈ کپ سے پہلے ہفت روزہ غیر عوامی آواز میں لکھا تھا اور قومی ٹیم کے کپتان کے لیے مصباح کا نام تجویز کیا تھا۔ شاید وہ آرٹیکل پڑھا ہے اور باوصف اس کے کہ ہمیں سیمی فائنل میں شکست ہو گئی، وہ اتنا بامروت شائستہ انسان ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ اتنا بڑا سٹار اور فین کا اتنا خیال۔ بھائی، ہمارے دم سے ہی تو لوگ سٹار بنتے ہیں۔ ہم خیالوں میں خود کو چاچا پاکستان کی طرح ہر میدان میں قومی پرچم لیے کھڑا دیکھنے ہی لگے تھے کہ انہوں نے کان کھجاتے ہوئے کہا مصباح نہیں، شاید مستنصر حسین تارڑ کہا۔ کیا؟ ہم انگشت بدندہ رہ گئے۔ کیسی کرکٹ کہاں کا مصباح جی، ان کھلاڑیوں کا کیا بھروسہ؟ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہمارے اصل سٹارز تو ہمارے مصنف ہیں، اور تارڑ صاحب ہمارے پیارے چاچا جی، اتنے عظیم مصنف جنہوں نے کبھی اپنا کوئی ناول فکس بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن ان کا ہمیں فون۔ یہ کیسا معجزہ ہے؟ سورج کدھر سے نکلا ہے، اور نکلا بھی ہے یا نہیں؟ ابھی پچھلے دنوں فیس بک پر ناولز کی ایک ووٹنگ میں ہم نے باوجود اس کے کہ فہرست میں راجہ گدھ، اداس نسلیں اور آگ کا دریا تھے، پھر بھی ہم نے اپنے قیمتی ووٹ کا صحیح حقدار خس و خاشاک زمانے کو قرار دیا تھا۔ یقیناً اس جرت پر ہمیں شاباشی دینے کے لیے فون کیا۔ ہم نے خود کو تصور میں مستنصر حسین تارڑ، بانو قدسیہ، انتظار حسین کے ساتھ پایا، اور تصور میں اپنی تصویریں فیس بک پر اپلوڈ کر کے آمنہ مفتی کو جلانے کا پروگرام ترتیب دینے لگے۔ جلتے دراصل ہم ہوتے اس کے فوٹو دیکھ کر۔ ہم نے دھڑکتے دل، لرزتے ہاتھوں اور کپکپاتی ٹانگوں کے ساتھ ریسیور پکڑا، لیکن دیکھو یہ میرے خواب تھے، دیکھو یہ میرے زخم ہیں۔ نہ مصباح، نہ تارڑ، وہ تو مدیرہ خصوصی امت الصبور کا فون تھا، جنہوں نے ہمارے بھیجے ہوئے 6 کے 6 افسانے باجماعت مسترد کرنے کی خبر سنانے کے لیے فون کیا تھا۔ ہماری کچھ سنے بغیر مزید محنت کی تلقین کرتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا۔
دل تو چاہا کہ ان سے کہتے کہ مس امت الصبور، مزید محنت کی ضرورت ہمیں نہیں، آپ کو ہے، آپ نے افسانے محنت سے پڑھے ہی نہیں۔ دل تو چاہا پر شکست دل نے مہلت ہی نہ دی۔ رات کو دیر تک ہم 6 افسانے مسترد ہونے کی وجوہات اور مصباح الحق، مستنصر حسین تارڑ اور امت الصبور میں مواصلت ڈھونڈتے رہے کہ چمڑے کی طرح جاگتی ہو، سوتی کیوں نہیں، انہوں نے ہمیں ڈانٹا۔ لیکن آخر آپ ہمیں بتا کیوں نہیں دیتے کیا مصباح الحق، مستنصر حسین تارڑ اور امت الصبور میں کیا مماثلت ہے؟ کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا، مطلب کیا چیز کامن ہے؟ حل اس بات کی وجہ سے سو نہیں رہی، پہلے ہی پوچھ لیتی، بتائیے نا، ہم نے بے چینی سے پوچھا۔ تینوں نام بہت مشکل ہیں، انہوں نے اطمینان سے کہا اور کروٹ بدل کر سو گئے۔ ریموٹ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں، مجھے کیا پتہ، باہر گیا ہوا تھا، تاج آیا تھا تو سرتاج اس تاج کے آنے سے پہلے آپ ہی ٹی وی کے آگے بیٹھے بآواز بلند وین ڈیم کی فلم دیکھ رہے تھے، اور ہمیں آپ کے کانوں میں آ کر چیخنا پڑا کہ بیل بج رہی ہے، نہ صرف دروازے کی بلکہ آپ کے موبائل کی بھی۔ نہ جانے آپ کو سمن علی میرالی سے کیسی انوکھی محبت ہے، یہ رنگ ٹون بھی آپ نے اچ کنجر تے کیٹی بندر تے رکھی ہوئی ہے، اور تاج دونوں بیلز بجانے کا کام ایک ساتھ انجام دے رہا تھا۔ اس پر آپ یوں اچھلے گویا یہاں گلوکارہ تاج مستانی آ گئی ہو۔ ریموٹ آپ ہی کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ یہ ریموٹ آپ یوں اپنے قبضے میں رکھتے ہیں جیسے ہمارے حکمران اقتدار، نہ جانے کون سا چینل کب بدلنا پڑ جائے۔ انہوں نے سر پکڑ لیا، کتنا بولتی ہو تم، شروع ہوتی ہو تو ماٹھ ہی نہیں ہو پاتی۔ اچھا، میرے بولنے سے آپ کو پتنگے لگ جاتے ہیں، اور اب یہ اتنا والیوم کون بند کرے گا؟ اور اس تاج کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، آپ ادھر آتا ہے ادھر حیران ہوتا ہے، ہمیں تو شک ہے کہ آپ دونوں ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، ذرا جو آواز آتی ہے بات کرنے کی۔ لیکن میاں صاحب صرف وہ ٹیلی جانتے تھے جس کا لاحقہ ویژن، فون، گرام، ڈرامہ یا تھیٹر ہو، اور پیتھی وہ جس کا سابقہ ہومیو یا ایلو ہو۔ ان کے جانے کے بعد موقع غنیمت جانا کہ نہ صرف ٹی وی کی آواز کم کر کے اپنے فشار خون کو بھی تنزلی کی طرف لایا جائے، بلکہ ٹی وی کا رخ کسی اور طرف موڑ دیا جائے، کوئی ڈائجسٹی ڈرامہ ہی دیکھ لیا جائے۔ آخر ہمارے ڈائجسٹ سے اتنے ڈرامے بن رہے تھے، اور ہمارے ڈائجسٹ کہتے ہوئے دل میں ہوک بھی اٹھی تھی، اور اپنے وہ 6 افسانے بھی یاد آ گئے۔ افسوس ان افسانوں پہ جو بن ڈرامہ بنے مرجھا گئے۔ ہم نے تو ایک ڈرامے کے ہیرو کے طور پر تصورات کی دنیا میں نعمان اعجاز کو بھی دیکھ لیا تھا، لیکن ہائے خیر، ہم نے اپنے افسانوں پر فاتحہ پڑھتے ہوئے سوچا چلو لگے ہاتھوں میڈا سائیں دیکھ لیں، جانے کہ نعمان اعجاز کس سے شادی کرنے والا ہے۔ لیکن ریموٹ نہ ملا۔ اس پر متصاد یہ کہ ٹی وی میں کوئی مینول سسٹم نہ تھا، جو کرنا تھا ریموٹ نے ہی کرنا تھا۔ سو تھک ہار کر اپنے ڈائجسٹی ڈراموں اور نعمان اعجاز پر 8 آنسو خیالوں میں بہا کر ٹی وی کا بٹن ہی آف کر دیا، اور اب یہ ہمارے سر پر کھڑے استفسار کر رہے ہیں ریموٹ کدھر گیا؟ خضر کیا بتائے، کیوں کر بتائے، ماہی اگر پوچھے دریا کہاں ہے؟ پوچھتا کیا ہوں، کہتی کیا ہو، دریا کا تو میں نے نام بھی نہیں لیا، نہ خضر کا۔ ایک تو ذرا آپ میں جو حصے لطیف موجود ہو۔ کیوں نہیں، مجھے شاہ لطیف سائیں کے بہت سے شعر یاد ہیں۔ غرض یہ کہ ریموٹ آپ کے ہاتھ میں تھا، فلم آپ دیکھ رہے تھے، تاج آیا، آپ ریموٹ لے کر چلے گئے ہیں کہ تاج ریموٹ پر چلتا ہے، وہ بھن نہ گئے۔ ہمیں تو سرے سے اس کے چلنے پر ہی شبہ ہے، کچھ جا کے ریموٹ یا بیٹری سے چلنا۔ تم تو سدا اس غریب کا مذاق اڑاتی ہو۔ وہ خفائی ہو گئے۔ ارے اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے بھلا؟ پھر ہم دونوں نے مل کر ریموٹ کو بے حد تلاش کیا، لیکن بیکار۔ رات کو کپڑے بدلنے کے لیے جو ہی انہوں نے قمیض اتاری، کوئی چیز دھڑام سے دیوار سے جا ٹکرائی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ ان کی جیب سے نکلنے والا ریموٹ تھا۔ اگلی صبح چھٹی کا دن تھا، اور وہ ریموٹ کی مرمت میں مصروف تھے جس کے ٹھیک ہونے کی ہمیں ذرا امید نہ تھی۔ کتنا بیکار ٹی وی، ہم نے بیزاری سے کہا، کوئی مینول سسٹم ہی نہیں۔ تمہیں ہی ملا تھا جہیز میں، انہوں نے فرمایا۔ تو نہ لیتے، ہم نے جل کر کہا۔ ہم نے تو کہا تھا ہمیں داج نہیں چاہیے، انہوں نے کہا، اور واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں، منگنی سے لے کر شادی تک ان کے گھر والوں کا یہی اصرار تھا کہ جہیز کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن ہمارے گھر والے بھی بلا بات کیسے مان لیتے؟ دیکھیں کوئی وارنٹی وغیرہ بدل لیں اس کو۔ پتہ نہیں، رسید پر کسی فرحان کا نام لکھا ہوا ہے۔ فرحان؟ ہمارے خاندان میں تو کسی کا نام فرحان نہیں۔ ہم حیران ہوئے، پھر یاد آیا کہ فرحان بھائی جان کے کسی دوست کا نام تھا۔ ہائے، دل کو دھکا سا لگا، آنکھوں میں اشک امنڈ آئے۔ ایک تو ہم ویسے ہی نازک مزاج، اوپر سے پیارے بھائی کی بے توجہی کا دکھ۔
اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اپنی لاڈو کے لیے خود ٹی وی لینے جاتے، لے کے دوست کو بھیج دیا، اور وہ ایسا ٹی وی لے کے آیا جس کا ریموٹ کے بغیر کچھ نہیں بگاڑا جا سکتا۔ یہ تو ہمارے ملک کی مثال ہی ہو گئی، جس کے ہاتھ میں ریموٹ ہو وہی کچھ کر لے گا، عوام لاکھ سر پٹ کے، کوئی مینول سسٹم ہی نہیں۔ اپنے انفرادی اور ملک کے اجتماعی دکھ نے ہمارے آواز میں عجیب سوس پیدا کر دیا۔ ہم تو رے بابل کھونٹے کی گئیاں، ہم ان حیث القوم بھی کھونٹے کی گئیاں بن گئے ہیں۔ ایک تو تمہیں یہ 200 سال پرانے گیت نہیں بھولتے، 100 کام ہوتے ہیں شادی والے گھر میں، اور ایک نیاڑے بیٹی بھلا گائے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو رے بابل ہم انوس سراپا لم بنے رہے تو وہ تل ملا ہے گئے۔ یہ گیان یوں ہی نہیں ہنک جاتی، ان کو سامان سے لادنا پڑتا ہے، ٹی وی، فریج، اے سی، اور اب تو یو پی ایس اور جنریٹر بھی، تب کہیں جا کر یہ گئیاں ہنکتی ہیں، بڑی آئی ہم تو بابل۔ اچھا اب آپ رفت والا موصوف بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہم نے بھی غصے سے کہا، کون سی رفت؟ گرتی ہوئی اینک اوپر کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یعنی کون موصوف کے بجائے پوچھتے ہیں کون سی رفت؟ یہ کون سی رفت سے کیا مراد ہے؟ ہم نے چبا چبا کر پوچھا۔ کتنی کو جانتے ہیں آپ؟ بھائی میں تو نڈے ہوئے سے بچپن بہنوں کے لیے، کزن کے لیے ڈائجسٹ لاتا رہا ہوں، اب تمہارے لیے ہر دور میں ایک رفت تو ہوتی ہے۔ یہ ڈائجسٹر والا کا کوئی لقب تو نہیں؟ جسے 4 اکھر لکھنے آ جائیں وہ اپنا نام رفت رکھ لیتی ہیں۔ نہیں، جنہیں 4 اکھر لکھنے آتے ہیں ان کا نام پہلے سے ہی رفت ہوتا ہے، ہم نے انہیں اطلاع دی۔ اماں مورے تایا کو بھیجو ری کے ساون آیا، ہم پکوڑے تلتے ہوئے مزے سے گنگنائے جا رہے تھے۔ اول تو تمہارے کوئی تایا ہی نہیں ہے، پھر ہیں بھی تو ان کو یوں ایمرجنسی میں تمہاری اماں یہاں کیوں بھیجوائیں؟ اور ساون آنے کا تایا کے آنے سے کیا تعلق ہے؟ وہ کیا چھت سے ٹپکنے والے پانی کے نیچے ڈونگے لا کر رکھیں گے؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اتنی برسات میں آئیں گے کیسے؟ تمہیں شاید چھٹا کی برسات کا معلوم نہیں، شہر کا کیا حل ہوتا ہے، ذرا باہر نکل کر دیکھو۔ وہ کہتے چلے گیا، کیا سے کیا کہے جا رہے ہیں، اور بسیار گوئی کا الزام ہم پر ہے۔ ہمارے ہاں تو ساون یوں ہی منایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عجیب طریقہ ہے کہ ساون آتی سارے تایا، چچا، ماموں، بھیا آپ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دیں اور ان کی بیویاں نہ آئیں، بلکہ وہ انہیں تمہارے گھر روانہ کرتی تھیں۔ اچھا، ان کے گھر تو تایا ماموں وغیرہ آئیں گے، پھر آپ کے ہاں بارش میں کیا کرتے ہیں بھلا؟ ہمارے ہاں تو ناٹھی داماد کو اچھے اچھے پکوان بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ تو ہماری خالہ نے صبح صبح بھجوائے تو تھے آلو کے پراٹھے۔ وہ، انہوں نے مایوسی سے کہا، وہ تو پٹاٹے کی مانی تھی، آلو کی روٹی کیا تھی؟ مطلب روٹی کے اندر آلو بھرے ہوئے تھے، تو کیا بارود بھرا ہوتا؟ تاہری ہو، اس کے ساتھ مچھی، سہل ہو، مال پوڑے ہوں۔ مال پوڑا؟ سہاگ پوڑا تو ہوتا ہے، یہ مال پوڑا کیا ہوتا ہے؟ ہم نے حیرت سے کہا، اور تاہری میں بھی تو آپ کے پٹاٹے ہی ہوتے ہیں۔ طنز کی، تاہری میں آلو؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے، اس میں تو گڑ ہوتا ہے اور بادام، کشمش، کھوپرا۔ ارے گڑ والے میٹھے چاول، ان کو آپ تاہری کہتے ہیں؟ ہم تو آلو کی تاہری بناتے ہیں، وہ تو پلاؤ ہوتا ہے۔ اچھا بھائی، جو بھی ہوتا ہے رہنے دیں، آپ پکوڑے کھائیں۔ ہم نے ان کے آگے پلیٹ رکھی اور مزید پکوڑے کڑھائی میں ڈالے۔ اماں والوں کے لیے لے کر چلتے ہیں، ہم نے کہا۔ ہاں بڑے مزے کے ہیں، اور ابا تو بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ تعریف پر دل خوش ہو گیا، اور لبوں پر پھر ایک گیت آ گیا، اب کے پھولی بسنت میرے ماموں کے گھر، پیاری مامی نے آج مجھے بھیجا۔ ایک تو مجھے ان گیتوں کی کک سمجھ نہیں آتی، بسنت تو لاہور میں منائی جاتی ہے، وہ ماموں کے گھر جا کے کیوں پھول گئی؟ اور پھر اگر سے پھولنے کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ملی تو تمہاری مامی کو کیا ضرورت کہ وہ بسنت پھولنے کی خوشی میں تمہیں پیلا جوڑا ہلائیں، بھیجوائیں؟ بھیجنا ہی ہے تو فریحہ پرویز کو بھیجوا دیں، لیکن پیلا تو اتنا چھتا تیز کلر ہوتا ہے، گلابی بھیج دیں یا سفید بھیج دیں۔ پہلے تو ہم انہیں منہ پھاڑ کر دیکھتے رہے، پھر کفگیر پٹخ کر بولے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں، اور آپ کے گیت بھی میں نے سنے ہیں، مور تھو ٹھلے رانا، یعنی ایک مور صاحب ہی آبادی میں لاکھوں کا اضافہ فرمائیں گے۔ بہبود آبادی والوں نے بین نہیں کیا یہ گیت، مجھ پر ٹوک کرتی ہے، اور اپنا یہ حال ہے کہ اتنے بھوگ پہ اتنی کاوڑ، اور بھائی بہبود آبادی والوں نے آج تک یہ ساون بسنت وغیرہ کے گیت بین نہیں کیے، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، بھیا، اماں، بابول، سکھی، پیا، کہار، اور سب ہیں کہ بس ہمارے ہی گھر آ رہے ہیں ساون منانے۔ مجھے کیا یوسف صلاح الدین سمجھا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہے، میں تو مزے سے پکوڑے کھا رہا ہوں، تم بیٹھ کر ساون مناؤ، بسنت پھلاؤ۔ اب کس کے گھر پھول رہی ہے؟ اچھا چھوڑیں، برا نہ مانیں، بسنت تو ہر جگہ منائی جاتی ہے، یہاں تو لڑکے سارا سال ہی پتنگیں اڑاتے ہیں، خود مجھے شوق ہے، انہوں نے بتایا۔ ہائے سچ، ہم بھی اڑائیں گے۔ کیا اب تم چھت پر چڑھ کر پتنگ اڑاؤ گی؟ ہاں تو کیا حرج ہے، اچھا نہیں لگتا؟
اچھا، اور رشتہ مانگتے وقت تو آپ نے کہا تھا ہم اپنے ہر فعل میں آزاد ہوں گے، ہم نے جتایا۔ اس آزادی سے مراد یہ تھی کہ اگر تم چاہو تو الیکشن میں اپنے حلقے میں جا کر پتنگ کو ووٹ دے سکتی ہو، یہ نہیں کہا تھا کہ چھت پر پتنگ اڑاؤ۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی شوق نہیں ووٹ دینے کا، تم جاؤ نہ جاؤ ووٹ تو جاتا ہے، جیسے تم جانتی نہیں۔ نندھڑی بچی نہ بنو، آپ جاتے ہیں ووٹ دینے؟ نہیں میں بھی نہیں جاتا، میرا بھی چلا جاتا ہوگا کسی نہ کسی کو۔ انہوں نے سردہ بھری۔ اچھا چلیں، اب ہم نے پکوڑوں کی ٹرے اور چٹنی اٹھائی۔ اسی وقت ہمارا دیور دور سے ہی بولتا ہوا آنے لگا، بھاجائی بھائی، اماں کہہ رہے ہیں تکڑے آؤ، انہوں نے تمہاری پسند کی مچھی سیل بنائی ہے تہاری۔ ارے واہ، آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ بائی دا وے، اس مچھی میں کون سے سیل ڈالتے ہیں؟ ہم نے پوچھا تو وہ دونوں ہنسنے لگے۔ بھائی جان تو بہت سادہ ہیں، اور ہاں وڈی ادی نے زردہ بھجوایا ہے، میں تو زردہ اور مچھی کھاؤں گا۔ وہ چٹخارے لیتے ہوئے بولا، زردہ اور مچھلی؟ ہم حق تک رہ گئے۔ ہاں یہ تو ہمارا فیوریٹ کمبینیشن ہے، لیکن زردہ اور مچھلی، وہ بھی سیلوں والی؟ ہم اس سے پہلے اس مچھلی کا مزہ چکھ چکے تھے، بے حد مزیدار لیکن بہت تیز اور تیکھی۔ سامنے سے مرک حسب معمول بھاجائی، وہ لاٹ سے ہمارے گلے لگ گئی۔ ہماری یہ چھوٹی نند ہمیں بہت پسند تھی۔ پہلے اس کا نام ہمیں بہت منفرد لگا، مرک، پھر پتہ چلا اس کے معنی مسکراہٹ، اور وہ واقعی ایسی تھی کہ ہر وقت ہنستی مسکراتی شرارتیں کرتی۔ لیجیے آ گئی اس انبا مسمہ، ہم نے اسے پیار سے خود سے لپٹاتے ہوئے کہا۔ کون سا اسم؟ یہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ ہمارے میاں نے حیرت سے پوچھا۔ مرک پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسم با مسمہ یعنی اپنے نام جیسی۔ مرک فرسٹ ایئر میں تھی اور اس نے اردو لازمی لی ہوئی تھی۔ تو ہاں ایک جیسی ہو دونوں، وہ بولے۔ تو اور کیا آپ جیسے ہیں؟ ہر لفظ کا مطلب ہی پوچھتے رہے، ہم نے شرارت سے کہا، تو مرک نے اپنے بھائی کے کندھے سے لٹک گئی۔ بھاجائی، میرے بھائی بڑے ہوشیار ہیں، انہوں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، وہ فخر سے بولی۔ اور تم جو بھی زردہ اور مچھی کے کمبینیشن پر ہنس رہی تھی، تم لوگ بھی تو ایک ہی دیگڑی میں زردہ پلاؤ پکاتے ہو، انہوں نے یوں کہا جیسے اچانک ہمارے خلاف پوائنٹ سکور کیا۔ ہاں ہمارے دیور کو بھی یاد آیا، وہ رہتے نہیں ہمارے محلے میں صدیقی صاحب والے، ان کی گھر والی بھیجتی ہیں ہمارے گھر پلہ میٹھا ساتھ ایک ہی۔ وہ پگڑی میں کیا دیگڑی میں کیا پکاتی ہیں؟ یہ کون سا زردہ پلاؤ ہے جو ایک ہی دیگچی میں پکتا ہے؟ ہم نے تو کبھی زبیدہ آپا کو بھی اس کی ترکیب بتاتے نہیں دیکھا۔ کیا دیگچی کے درمیان دیوار کھڑی کر دیتے ہیں؟ لیجیے صاحب، اور اب دیواریں کیا کم ہیں جو دیگچیوں میں بھی ان کی تعمیر شروع ہو گئی۔ وہ بھاجائی، وہ ہوتا ہے متنجن، مرک بولی۔ کون سا منجن؟ دیور نے کہا۔ ہوتا ہے ایک، ہمیں بھی بنانا آتا ہے، ہم نے کہا۔ تم کو منجن بنانا آتا ہے؟ میاں نے حیرت سے کہا۔ منجن نہیں متنجن، ہم نے دانت پیسے۔ کھانوں کے نام بھی اتنے مشکل، وہ بڑبڑائے۔ اماں آج یہ والا کالم پڑھا؟ بابا سسر نے ہم سے پوچھا۔ اماں ان کا خاص طرز تخاطب تھا، وہ ہمیں بیٹیوں بھانجیوں بھتیجوں سب کو اماں کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ نہیں بابا بھی تو نہیں پڑھا، آپ بتائیے، رات آپ نے پروگرام دیکھا تھا؟ ہم نے لیٹ نائٹ ٹاک شو کا پوچھا۔ وہ دی وڈی بھی وہاں موجود تھی۔ آف شو تھا کہ جھڑا، میزبان مائی تو اتنی چھتی کہ بس، ساری ہی ایسی ہیں، بولنے کی ایسی چلاک، ننڈی ادی نے کہا۔ اماں عورتوں کی آزادی کا زمانہ ہے، بابا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم مرد تو غریب اور مسکین ہو گئے ہیں۔ ہمارے سسر نہایت دلچسپ شخصیت کے مالک تھے۔ نور محمد ہائی اسکول ان کا پسندیدہ ناسٹیلجیا تھا۔ ہم جس طرح شادی سے پہلے اپنے ابا کے بہت قریب تھے، تو اسی طرح شادی کے بعد بابا سے بہت دوستی ہو گئی۔ دونوں تقسیم سے پہلے کے واقعات مزے سے سناتے۔ پھر 1947 کی تکلیف۔ میرا ایک سنگتی تھا، گنگا میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ اس سے کہتا تھا کہ گنگا اگر دیوالی کی مٹھائی میرے لیے نہ لائے تو بہت مار کھائے گا۔ بابا اس طرح کے کئی قصے سنایا کرتے تھے۔ کچھ دوست کہتے کہ مسلمانوں کا دیوالی کی مٹھائی کھاتے ہو، تو میں کہتا اڑے ادا، مٹھائی کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے۔ وہ غالب کے لڈو مسلمان اور ہندو برفی والی بات یاد دلا دیتے۔ جب قائد اعظم پاکستان تشریف لائے تو میرے والد ان کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے والے لوگوں میں شامل تھے، عام رش میں نہیں، آفیشیلی بڑے عہدے پر تھے، ان کے لہجے میں فخر ہوتا۔ بھاجائی، آج اس دوسری اخبار میں جنرل ہوش محمد رشیدی کے بارے میں بڑا اچھا لیکھ آیا ہے، سندھی پڑھ لیتی ہیں؟ ہاں تھوڑی بہت، ہم نے کہا۔ بابا نے بھری، کیا سورما تھے ہمارے جنرل ہوش محمد، جنہیں عام طور پر ہوشو شیدی کہا جاتا ہے، جو میانی کے میدان میں لڑے، ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے سے کلہاڑی پکڑ لی۔ چارلز نیپیر حیران پریشان۔ 1847 کی بات ہے، ہمارے دیور نے کہا، اور وہ مرتے دم تک آزادی کی جنگ لڑتا رہا، نعرے بلند کرتا رہا، مر دیسوں سندھ نہ ڈیسوں، مر جائیں گے سندھ نہیں دیں گے۔
اس وقت وطن سندھ تھا بابا نے کہا، اور اب ہماری دھرتی کا کیا حال ہے؟ پشاور سے کراچی تک ان کی آواز دھیمی ہو گئی۔ ہم اس عظیم جرنیل کی کہانی سن رہے تھے، اپنے ابا کی باتیں، بتائی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ تحریک پاکستان لے کے رہیں گے، پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر ہجر کی صعوبتیں، خود ہمارا خاندان لٹا پٹا یہاں پہنچا، کتنے رشتے کھوئے، لیکن وطن کے آگے کوئی نقصان نہیں لگتا تھا۔ بھاجائی، ہمارے دیور نے کندھا ہلایا۔ کیا ہوا، اتنی ماٹھ کیوں ہو گئی ہے؟ ہم نے جب اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بھی رنج کی لکیریں نظر آئیں۔ بابا نے ٹی وی کی آواز تیز کی، نیوز ہیڈ لائنز آ رہی تھیں۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے بعد ڈرون حملے پھر سے شروع ہو گئے۔ ہم سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن کسی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ کمرے میں خاموشی تھی، لیکن ہمیں یوں لگا کوئی ہمارے کانوں میں کہہ رہا ہے، مر دیسوں، سندھ دیسوں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہوشو کہاں تھا؟ نعرہ حق لگانے والے کہاں تھے؟ اس میں جتنے سندھی کے الفاظ آئے اور وہ مجھے سے ٹھیک ادا نہیں ہو سکے، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔